جی السلام علیکم. ایکسلنس ود بیا کے ساتھ خواجہ حبیب عباس پھر آپ کے پیش خدمت حاضر ہے. فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو بھی کر رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہیں, سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ آپ اس کے اوپر کمنٹس بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویشن مل رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. دیکھیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے جو اس پہ کمنٹس آئے تھے اس میں سے سلیکٹ کیا ہے. پریشر اوور پرپز مینس کسی کام کرنے کے لیے آپ کے اوپر پریشر کیا ہے اور اس کے اگینسٹ اس کا پرپز کیا ہے. دیز آل آر دی موٹیویشنل تھنگ فار یور لائف. آپ دیکھیں فرسٹ آف آل پریشر اوور پرپز کو اگر آپ سنیں تو پریشر اٹ سیلف از اے نیگیٹو ورڈ. اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر آپ یہ ورڈ پریشر کا یوز کرتے ہیں تو اٹس مینس آپ آلریڈی پہلے ہی اپنی نیگیٹو تھاٹس میں ہیں. دیکھیں پریشر کچھ بھی نہیں ہوتا. پریشر اگر اٹ سیلف آپ دیکھیں تو پریشر از اے نیگیٹو ورڈ. آپ کسی کو کہتے ہیں یار میں بڑا پریشر میں ہوں, آپ جاب کرتے ہیں, آپ جاب میں ورڈ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ یار میں بہت پریشر میں ہوں. جو ٹارگٹ بیسڈ جابس کرتے ہیں دنیا میں وہ یہ ورڈ کو بہت فریکوینٹ بولتے ہیں کہ ہم بہت پریشر میں ہیں. اگر کوئی کاروبار ہے تو وہ کاروبار میں بھی لوگ یہ ورڈز کو بہت بولتے ہیں کہ یار ہم بڑے پریشر میں ہیں. اکنامک کنڈیشن ہے, مارکیٹ سچویشن ہے, ایکسچینج ریٹ ڈفرینس ہے, اکنامک ہے, ٹیکس پالیسیز ہیں, گورنمنٹ پالیسیز ہے, انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, ڈومیسٹک ایشوز ہیں. تو ہم یہ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر نوٹ کریں تو ہم پریشر ورڈ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو وہی کہتا ہے یار ایگزام آنے والے ہیں, بڑا پریشر ہے. اچھا آپ ہاؤس ہولڈ سے پوچھیں تو وہ ہاؤس ہولڈ لیڈیز بھی بولتی ہیں کہ ہمارے پاس کام کا بڑا برڈن ہے, بڑا پریشر ہوتا ہے ہم پہ. اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو آپ اس سے پوچھیں تو وہ بھی یہ ورڈ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا پریشر ہے, میں اس وجہ سے جاب کرتی ہوں. تو ہماری سوسائٹی میں کامنلی بہت زیادہ ورڈ یوز ہوتا ہے, ورڈ پریشر. اچھا اگر آپ پریشر کو اپنے پرپز کے ساتھ انگیج کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے اور آپ کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا. اس کے لیے اگر آپ ورڈ پریشر کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیں, آپ وقتی طور پہ اس کو بھول جائیں اور پریشر کی جگہ آپ اگر یہ ورڈ شروع کر دیں کہ چیلنج بہت ہے اور میرے لیے یہ ہارڈ ٹارگٹ ہے اور یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, تو آپ بلیو کریں کہ جب آپ پریشر کی جگہ اس کا الٹرنیٹیو ورڈ یوز کریں گے تو آپ 50% سے زیادہ مسئلہ تو اپنے مائنڈ میں اسی وقت آپ کے حل ہو جائے گا. آپ جب ورڈ پریشر کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی چیزیں ہیں جو چیلنجنگ ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں. آپ پریشر کی جگہ چیلنج کا ورڈ یوز کر لیں, آپ پریشر کی جگہ ہارڈ ٹاسک یوز کر لیں, آپ پریشر کی جگہ جو سب سے زیادہ چیز آپ کو ایز اے کریکٹر اپلفٹ کرے گی, آپ اس کو اینڈ اس کا جو ہے اس کے ساتھ اینڈ جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے مائنڈ میں, وہ ہے پرپز. دیکھیں اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے تو اس کا ایک پرپز ہے, اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا ایک پرپز ہے, اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا ایک پرپز ہے, اگر کوئی ڈیلی ویجز کا امپلائی ہے اس کا ایک پرپز ہے, اگر وہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ لے لیں, کوئی بھی کام روٹین کا جو وہ کر رہا ہے اپنی ٹو ارن ٹو سپورٹ ہز فیملی, یا وہ خود سربراہ ہے کسی فیملی کا, یا وہ فیملی کو کچھ پارشل سپورٹ کر رہا ہے, یا کوئی اپنی فیملی رن کر رہا ہے, یا ایز اے ڈاٹر وہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے, یا ایز اے سن وہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا ایز اے گڈ ہیومن بینگ وہ سوشل ورک کرنا چاہتا ہے. کوئی وہ چاہتا ہے کہ میں اتنا کماؤں یار, میں کچھ جو اپنے سے کم لوگ ہیں جن کی ارننگز کم ہیں معاشرے میں ان کو سپورٹ کروں, یا کوئی اپنا اسٹینڈرڈ لائف کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی اپنے ڈیلی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر وہ پرپس بنا لے گا تو بلیو کریں پریشر ختم ہو جائے گا اور آپ کی لائف کا اپلفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں اچیومنٹ ایسی چیز ہے, تکلیف اگر آپ نوٹ کریں نا, اگر کسی انسان کو چوٹ لگے تو وہ بڑی پین میں رہتا ہے. وہ کب تک پین میں رہتا ہے؟ جب تک وہ چوٹ ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے ہی چوٹ ٹھیک ہوگی وہ پین بھول جائے گا. یہ انسانی فطرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے.
تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے مائنڈ سے ورڈ پریشر کو دور دور تک پھینک کے نکال کے پھینک دیں، اور آپ اس کو چیلنج میں یوز کریں، ٹاسک میں یوز کریں. آپ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن دینے کے لیے اس کے پرپز کو ذہن میں رکھیں. اگر کوئی مزدور آج، یہ جون جولائی ابھی ہے، سخت گرمی کے دن ہے، 45+ ٹیمپریچر ہے لاہور میں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مزدور جو کہ ڈیلی ویجز والا ہے، جو سارا دن ایک مزدوری کرتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دھوپ میں ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی بندہ دکاندار ہے، کوئی ایسا بزنس والا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے جہاں پہ گرمی کا چیلنج ہے، ویدر چیلنجز ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں. آپ ان سے بات کریں تو آپ گھر میں بیٹھے سوچتے ہیں کہ یار 45 ٹیمپریچر ہو گیا، بہت گرمی ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو باہر گرمی میں سارا دن کام کر رہا ہے، اس کے پاس کیا کہتے ہیں، کوئی اتنی لائف کی بہتر چیزیں بھی نہیں ہیں جن کو وہ یوز کر سکے. تو میرا خیال ہے ان کے پاس تو 80% لوگوں کے پاس تو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا. تو ہاؤ دے ورک، آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کو جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ساری محنت کرتے ہوئے اور کبھی ویدر کا شکوہ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کا پرپز ان کے مائنڈ سیٹ میں کلیئر کٹ بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ٹو ارن، ٹو رن دیئر فیملی، اپنی فیملی کو رن کرنا، کمانا. آپ اس کے پیرلل دیکھیں جو ڈی موٹیویٹ لوگ ہیں، آپ کو وہ کامچور بھی نظر آتے ہیں، آپ کو بھیک مانگتے ہوئے فقیر بھی نظر آتے ہیں اسی ویدر میں، آپ کو ایکسکیوز کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آتے ہیں، آپ کو معاشرے میں ادھار مانگتے لوگ بھی نظر آتے ہیں. تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھیں کہ پریشر کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے آپ کے مائنڈ سے، وہ ہے آپ کا پرپز. جتنا پرپز آپ کے ذہن میں مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا گول آبجیکٹ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوگا، اتنا ہی پریشر آپ کی لائف سے ختم ہو جائے گا. دیکھیں، کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہارڈ ہوتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اوپر، نروس کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کے فزیکل، آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے. بٹ برڈن از سم تھنگ ایلس اینڈ پریشر از سم تھنگ ایلس. برڈن یہ ہے کہ میں نے ایک ویٹ اٹھانا ہے، میری باڈی اس قابل ہے کہ نہیں اٹھا سکے گی یا اٹھا سکے گی. آپ ویٹ لفٹنگ دیکھیں، آپ باڈی بلڈرز کو دیکھیں، آپ ویٹ لفٹرز کو دیکھیں. جب وہ ویٹ اٹھاتے ہیں تو ان کی باڈی، سب سے پہلے ان کی پریپریشن ورک کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں جب اس ویٹ کو اٹھاؤں گا تو میں اٹھا سکوں گا؟ تو اسی طرح آپ لائف کو اپنے ساتھ کمپیریزن کریں. جب آپ لائف کو اس طرح کمپیریٹیو کریں گے نا کہ میں نے لائف کا وزن اٹھانا ہے اور میرا پرپز یہ ہے لائف کا، تو آپ بلیو کریں آپ کا پریشر آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گا اور یو کین اچیو ایزیلی. آپ اپنی لائف کا پرپز کلیئر کریں، اپنے لائف کے پرپز کو اور کلیئر کریں. آپ چاہتے ہیں آپ روٹین لائف مت گزاریں. میں ہر بندے کو ریکویسٹ کروں گا، وہ کسی بھی سیگمنٹ کا ہے، آپ اپنی لائف کو ایک روٹین لائف میں کنورٹ نہ کریں. میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک کوئی ایسا دکاندار ہے جو صبح اٹھتا ہے ایک سرٹن ٹائم پہ اور ایک سرٹن ٹائم پہ اپنی شاپ پہ جاتا ہے، اور شام کو ایک سرٹن، اور پورا دن ایک روٹین ورک پہ اپنی بک کیپنگ کرتے ہوئے، سیلز کرتے ہوئے، اپنا جاب کرتے ہوئے، جو بھی اس کا کام کی جاب ہے وہ کرتے ہوئے شام کو گھر آتا ہے اور اپنی لائف کو کوئی چینج نہیں کرتا. تو بلیو کرے الٹیمیٹلی وہ اس طرح کی کئی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی لائف کو پرپزفل کریں. آپ ڈیلی سوچیں کہ آپ نے اس کو اپلفٹ کیسے کرنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو اپلفٹ کرنے کے لیے صرف فائنینشیل اپلفٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی سوشل اپلفٹ کی بات ہی نہیں کرتے. تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجا. کیا آپ کا پرپز ایک ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کمانا ہے اور آپ کی فیملی نے کھانا ہے، یا آپ نے اچھا پڑھ کے جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پارٹ آف دا لائف ہے. جب آپ بڑے ہوں گے، لائبلٹی لیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کمائیں گے بھی اور فیملیوں کو بھی رن کریں گے. مگر اس کے ساتھ دوسرے اسپیکٹ آف دا لائف ہیں جو آپ نے وہ بھی چلانے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. سوشل فیکٹر از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہاؤ سوشل یو آر. دیکھیں، جب پریشر آپ کے اوپر بلڈ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نیگیٹو تھاٹس آپ مائنڈ میں لے لیتے ہیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس لیتے ہیں تو انڈیو پریشر آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے.
اسی لیے میں اب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی لائف کو پرپزفل بنائیں. جب تک آپ اپنے لائف کو پرپزفل نہیں بنائیں گے, آپ بلیو کریں آپ اچھے سٹیزن نہیں بن سکتے, اچھے پیرنٹس نہیں بن سکتے, اچھے چلڈرن نہیں بن سکتے, اچھے ریلیٹیو نہیں بن سکتے, اچھے نیبر نہیں بن سکتے, اچھے شہری نہیں بن سکتے. اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھی سوسائٹی کی شکل کو بن جاتی ہے, ایک سوسائٹی کا سائیکل سا بن جاتا ہے. لہٰذا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, ڈونٹ یوز پریشر ورڈ. اور اگر اس میں کوئی بچے میری بات سن رہے ہیں, اگر کوئی نوجوان نسل اگر سن رہی ہے, تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ بچوں اپنے ورڈ سے, اپنی مائنڈ سے پریشر کو نکال لیں. آپ تو ماشاءاللہ اے آئی کی دنیا میں آئے ہیں جہاں پہ ویسی ٹیکنالوجی کا بہت راج ہے. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسپیشلی گروئنگ ایج والے بچے جو ابھی کیریئر کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں یا سیٹ کر رہے ہیں یا اس ڈائریکشن پہ ہیں, آپ اپنی پرپس کو, اپنی لائف کو پرپسفل کریں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, لائف کا پرپسفل ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ. اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ یہ باتیں میری جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, یہ اگر آپ اس کو ریپیٹ میں صرف سوچ لینا اپنے لیے, تو آپ کو کتنی اس میں اتنا براڈ کوشچنر بنتا ہے, اتنا بڑا یہ سبجیکٹ بنتا ہے کہ میرے لیے بہت شرنکیج آف ٹائم ہے, لمیٹیشنز ہے میری بھی. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرے سے کوشچن آنسر میں آئیں, میرے پورے اس پروگرام کو سنیں اور اس کو کوشچن آنسر کریں. اگر کوئی سمجھتا ہے, کوئی اس کو مزید مجھے ایلیبریٹ کرنا ہے, کوئی ایگزامپلس دینی ہے یا مجھ سے کراس ٹاک کرنی ہے, یا وہ میرے اس آرگومنٹ کے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ آرگومنٹ بہت ویک ہے, کوئی اس سے بہتر آرگومنٹ ہے, تو آئی آلویز ویلکم کہ آپ آرگومنٹس لائیں, آپ کوشچنز لائیں, آپ میرے سے کراس کوشچننگ کریں, میرے سے سیشن کریں, تاکہ ہمارا یہ جو میسج ہے یہ صرف لاہور نہیں, پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جہاں بھائی اردو لینگویج سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, ان کے تک جائے. میں پھر ایٹ دا لاسٹ آپ سب کو کہوں گا کہ اپنی لائف سے پریشر کا ورڈ ختم کریں, اپنی لائف کو پرپزفل بنائیں. اور ایٹ لاسٹ میں پھر آپ سب سارے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے چینلز کو لائک کیا, سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے آپ کی اس طرح کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.